بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز کو 5واں خلیفہ راشد تسلیم کیا گیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز عمر ثانی کی حیثیت سے ابھر کر سامنے آئے، جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے 10 سالہ عہد خلافت میں ہزاروں مربع میل پر فتح حاصل کی، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے گو 2.5 سال خلافت کو سنبھالا، مگر انہوں نے بھی متعدد علاقوں کو فتح کر کے اسلامی حدود میں شامل کیا۔ انہوں نے جہاد کے علاوہ دعوت اللہ پر بھی خاصا زور دیا اور کفر کے دلوں کو اسلام کی برکات سے آراستہ کر کے ان کو دین اسلام میں داخل کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز عہد ولید بن عبد الملک میں مدینہ کے گورنر رہے تھے۔ جب آپ بحیثیت گورنر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو 30 خچروں پر آپ کا ذاتی سامان لدا ہوا تھا، لیکن جب مسند خلافت پر متمکن ہوئے تو سارا سامان فروخت کر کے اس کی رقم بیت المال میں جمع کرا دی۔ خلافت کا بار سر پر آتے ہی ان کی زندگی بدل گئی۔ حدیث و سیر و تاریخ و رجال کی کتب میں ان کے عدل و انصاف، خشیت و للہیت، زہد و تقوی، فہم و فراست اور قضاء و سیاست کے بے شمار واقعات محفوظ ہے، اور آپ کی سیرت پر عربی اردو زبان میں متعدد کتب موجود ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام عمر اور کنیت ابو حفص ہے۔ آپ رحمۃ اللہ کی والدہ محترمہ ام عاصم خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب کی پوتی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ نے ہجرت کے 61ویں سال مدینہ منورہ میں آنکھ کھولی۔ یہ بنو امیہ کی خلافت کا دور تھا۔ اسلامی مملکت دور دور تک پھیل چکی تھی۔ افریقہ اور مغرب کے تمام شہر، سندھ، کابل، فرغانہ، روم، قسطنطنیہ، قبرص اس مملکت میں شامل تھے۔ گویا اندلس کے آخری گوشوں سے سندھ تک اور بلاد روم سے چین کی دیواروں تک اسلامی مملکت کا سکہ رواں تھا۔ آپ رحمۃ اللہ کے والد محترم عبدالعزیز بن مروان اس زمانے میں مصر کے گورنر تھے۔ انہوں نے اہلیہ سے کہا کہ عمر کو لے کر مصر چلی آؤ۔ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، جو آپ رحمۃ اللہ کی والدہ ام عاصم کے چچا تھے، کہنے لگے کہ اس بچے کو ہمارے ہاں چھوڑ دو، کیونکہ یہ سب سے زیادہ ہم سے مشابہت رکھتا ہے۔ چنانچہ وہ اکیلی مصر چلی گئی۔ شوہر نے پوچھا عمر کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ہے۔ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے۔ اس طرح مدینہ منورہ میں اس بچے کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہوا، جسے بڑے ہو کر مملکت اسلامیہ کی باغ دور سنبھالنی تھی۔ بلند پایہ محدث حضرت صالح بن کیسان رحمۃ اللہ کو ان کا عطالق مقرر کیا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ اپنے عطالق سے اس قدر متاثر ہوئے کہ بعد میں انہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے حضرت صالح ہی کو زحمت دی۔ آپ رحمۃ اللہ نے اپنی بچپن ہی میں قرآن حفظ کر لیا، عربی زبان اور شعر گوئی کی تعلیم حاصل کی، علم حدیث مختلف شیوخ سے سیکھا، تاہم زیادہ تر حضرت عبداللہ بن عتبہ رحمۃ اللہ سے استفادہ کیا۔ بڑے اور اہم محدثین حضرت عمر بن عبدالعزیز کے علم و فضل کو سراہا۔ علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ وہ بڑے امام، بڑے فقیہ، بڑے مجتہد، حدیث کے بڑے ماہر اور معتبر حافظ تھے۔ مشہور تابعی حضرت مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ انہیں تعلیم دینے گئے، لیکن کچھ دنوں بعد ہم خود ان سے تعلیم حاصل کرنے لگے۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک 99 ہجری 717 عیسوی میں بیمار ہوئے۔ انہوں نے وصیت کی کہ میرے بعد عمر بن عبدالعزیز اور ان کے بعد یزید بن عبد الملک
خلیفہ ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بخدا اب میں ایسی نامزدگی کروں گا جس میں شیطان کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے انتقال کے بعد ان کی وصیت پر بنو امیہ کے تمام لوگوں سے بیعت لی گئی۔ پھر وصیت کا اعلان کیا گیا۔ ادھر حضرت عمر بن عبد العزیز کا حال یہ تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بار خلافت کے احساس ذمہ داری سے نڈھال تھے۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کی تجہیز و تکفین اور خلافت کے ابتدائی مرحلے مکمل کر کے حضرت عمر بن عبد العزیز اپنے گھر لوٹے تو تھوڑی دیر آرام کرنا چاہا۔ اسی وقت آپ رحمۃ اللہ کے صاحبزادے عبد الملک نے آ کر پوچھا، آپ ان اموال کی واپسی سے پہلے سونا چاہتے ہیں جن پر خلفائے بنو امیہ نے غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں رات کا جاگا ہوا ہوں، نماز ظہر کے بعد یہ کام کر لوں گا۔ صاحبزادے نے کہا، ظہر کے وقت تک آپ کی زندگی کا کون ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن عبد العزیز پر اس فقرے کا اس قدر اثر ہوا کہ صاحبزادے کو پاس بلا کر گلے سے لگایا، پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ایسی اولاد دی ہے جو مجھ کو دین کے کاموں میں مدد دیتی ہے۔ اسی وقت منادی کرا دی کہ لوگ اپنے مال و جائیداد کے بارے میں اپنی اپنی شکایتیں پیش کر دیں، جس کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ اسے زبردستی ہتھیا لیا گیا ہے۔ خلیفہ بننے سے پہلے حضرت عمر بن عبد العزیز کی نفاست پسندی کا حال یہ تھا کہ نہایت بیش قیمت لباس زیب تن کرتے تھے اور تھوڑی دیر میں اسے اتار کر دوسرا قیمتی لباس پہن لیتے تھے۔ وہ اپنے زمانے کے سب سے زیادہ خوش لباس اور جامہ زیب شخص مانے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عیش و عشرت کے دل دادا اس شخص پر جب بار خلافت ڈالا تو فلک نیل گھون پر طلوع ہونے والے سورج نے، رات کی تاریکی میں چمکنے والے چاند ستاروں نے اور ڈالی ڈالی کھلنے والے خوش رنگ پھولوں نے دیکھا کہ اس شخص کی زندگی میں کتنا بڑا تغیر آ گیا ہے۔ عمر ثانی نے خلیفہ بنتے ہی گھر کا ایک ایک نگینہ بیت المال میں داخل کروا دیا، خاندان کی تمام وظائف بند کر دیے۔ شاہی سواری پیش کی گئی تو فرمایا، میرے لیے میرا خچر کافی ہے۔ اپنی تمام سواریوں کو فروخت کر کے رقم بیت المال میں داخل کرا دی۔ خلفاء کے ساتھ نقیبوں اور علمبرداروں کے چلنے کا سلسلہ بند کروا دیا۔ غصب شدہ اموال اور جاگیریں ان کے اصل مالکان کو واپس دلوانا آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے اہم کارنامہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ کے اس جرأت مندانہ فیصلے کے اثرات مختلف ہوئے۔ خارجیوں نے جو ہمیشہ خلفاء کے خلاف بغاوت کرتے رہتے تھے، کہہ دیا کہ اب اس شخص سے جنگ ہمارے لیے مناسب نہیں، لیکن بنو امیہ کے لوگ سخت ناراض ہوئے۔ انہوں نے آپ رحمۃ اللہ کے فیصلے کو بدلوانے کی بڑی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ رجب 101 ہجری جنوری 720 عیسوی میں بیمار ہوئے۔ اس سلسلے میں دو روایتیں ہیں، ایک یہ کہ آپ رضی اللہ عنہ کی علالت طبی تھی، دوسری یہ کہ بنو امیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خادم کو 1000 اشرفیاں دے کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دلوایا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو علالت کے دوران ہی اس کا علم ہو گیا تھا، لیکن آپ نے غلام سے کوئی انتقام نہ لیا بلکہ اشرافیاں اس سے لے کر بیت المال میں داخل کروا دی اور غلام کو آزاد کر دیا۔ طبیعت بہت خراب ہو گئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بعد ہونے والے خلیفہ یزید بن عبد الملک کے نام وصیت لکھوائی، جس میں انہیں تقوی کی تلقین کی۔ 25 رجب 101 ہجری 10 فروری 720 عیسوی کو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سفر حیات مکمل کر لیا۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 40 سال تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حلب کے قریب دیر سمعان میں سپرد خاک کیا گیا۔